السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ غزہ میں اسرائیل کے ایک حملے میں 100 افراد کی موت کی خبر ہے۔ تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد سے سعودی روانہ ہو گئے ہیں۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب بھی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت نہ کرنا کوئی قابل فہم بات نہیں ہے۔ چین کے علاوہ پاکستان کی اپنے ہمسائے اور علاقائی ممالک سے تجارت امریکہ اور یورپی ممالک سے کافی کم ہے۔ پاکستان کی تاجر برادری سے کئی بار ایسی آوازیں آتی رہی ہیں جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے ہمسائے اور سارک اور ایس سی او کے رکن بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کیے جائیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل یا UNHCR کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں خواتین اور لڑکیوں، بچوں اور اقلیتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ UNHCR کونسل نے اپنے صفحے پر کہا کہ رچرڈ بینٹ نے جنوری سے اگست سن 2024 کے دوران ہونے والی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی پچھلی رپورٹس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ عالمی سرچ انجن ویکیپیڈیا کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کے مقدمے اور سماعت کے دوران عدالت کے سخت موقف کے پیش نظر سوشل میڈیا صارفین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بھارت میں ویکیپیڈیا کو بلاک کر دیا جائے گا۔ ادارے کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی پابندی سے بچنے کے لیے جلد ہی اقدامات کریں گے۔ ویکیپیڈیا کے وکیل نے کہا کہ صارفین کو صفحہ سازی یا فراہم کردہ اطلاعات کو اپ ڈیٹ کرنے میں قوانین کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ ویکیپیڈیا کو دیگر ملکوں میں بھی تنازعات کا سامنا ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے منگل کو کہا کہ بیت لاہیہ کے شمالی ضلع میں ایک رہائشی عمارت پر رات گئے اسرائیلی فضائی حملے میں 100 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایجنسی کے ترجمان محمد بسال نے AFP کو بتایا کہ ہلاکتوں کے علاوہ تقریباً 40 ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ ان اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی مرکزی امدادی ایجنسی اونروا پر اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے پابندی کے قانون کی منظوری پر تنقید کی ہے۔ یہ قانون 90 دن میں لاگو ہونے والا ہے، جس کے بارے میں گتریس نے کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی شعبے کے سربراہ وولکر ترک نے اسرائیل کے اس اقدام کو بہت سی وجوہات کی بنا پر شدید پریشان کن قرار دیا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی منگل کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی قانون بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے اسرائیل پر واضح کیا تھا کہ اسے اسرائیل کی اس قانون سازی پر گہری تشویش ہے جو غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا پر پابندی لگا سکتی ہے۔ پیر کو محکمے کی معمول کی بریفنگ میں میتھیو ملر نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی حکومت پر یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ہمیں اس مجوزہ قانون سے گہری تشویش ہے۔ ملر نے اس بات پر زور دیا کہ اونروا صرف غزہ میں ہی نہیں بلکہ مغربی کنارے اور پورے خطے میں ضرورت مندوں کو خدمات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
لبنان کی طاقتور عسکری تنظیم حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شورا کونسل کے اجلاس میں شیخ نعیم قاسم کو اپنا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ ستمبر میں اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد شیخ نعیم قاسم کو قائم مقام سربراہ بنایا گیا تھا۔ 71 سالہ شیخ نعیم قاسم کا شمار 1982 میں حزب اللہ کی بنیاد رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ 1991 میں تنظیم کے نائب سربراہ مقرر ہوئے تھے۔ وہ حزب اللہ کے عوامی سطح پر سب سے زیادہ موجود رہنے والے رہنما شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کچھ ہفتوں میں 3 بار ٹیلی ویژن پر خطاب بھی کیا ہے۔ امریکہ میں رائے دہندگان کے ووٹ جمع کرنے والے بیلٹ باکسوں پر ہونے والے حملوں کے سبب ریاستی اور مقامی انتظامیہ پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ریاستی اور مقامی انتظامیہ کو امید تھی کہ وہ ملک بھر میں قبل از وقت ووٹ ڈالنے کے عمل یا آئندہ ہفتے کروڑوں افراد کی جانب سے پولنگ اسٹیشن جا کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے دوران ایک پرامن اور محفوظ صدارتی الیکشن کی نگرانی کریں گے۔ امریکہ کے شمال مغربی ریاست واشنگٹن نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ مقامی پولیس اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے وینکوور شہر میں بیلٹ باکس میں مشتبہ آتشی ڈیوائس ڈالنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خفیہ اداروں کے حکام خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ روس اور ایران جیسے حریف ممالک امریکہ میں موجود انتہا پسند عناصر کو تشدد پر اکسا سکتے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اعلیٰ سفارتی اور فوجی حکام شمالی کوریا کی جانب سے 10,000 فوجی روس میں متعین کرنے پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس معاملے پر ان کی گہری نظر بھی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن مشترکہ طور پر جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو تھے یول اور وزیر دفاع کم یونگ ہیون کی میزبانی کریں گے۔ اس دوران دونوں ممالک کے رہنما اس اتحاد کو درپیش خطرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیر کو بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایجنڈے میں سب سے زیادہ ترجیح شمالی کوریا کے روس سے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دی گئی ہے، جس نے اپنی فوج روس میں تعینات کی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کی حالیہ مہینوں میں کی گئی اشتعال انگیزیاں اور بحر الکاہل میں سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کا عزم بھی موضوع گفتگو ہوگا۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہیلووین کی تیاریاں جاری ہیں۔ سپر اسٹورز، مارکیٹس اور شاپنگ مالز میں ڈراؤنے کاسٹیومز اور ٹافیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے لوگ اپنے گھروں کو ڈراؤنے انداز میں سجاتے ہیں اور خود بھی ڈراؤنے کاسٹیومز پہنتے ہیں۔ ہیلووین سے متعلق روایت ہے کہ 31 اکتوبر کی شام خزاں ختم اور سردیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موسموں کی اس تبدیلی کی رات روحیں ان جگہوں پر واپس آتی ہیں جہاں وہ کبھی زندہ انسانوں کی شکل میں رہا کرتی تھیں۔ روحوں کی خوشنودی کے لیے میٹھے پکوان بنا کر بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔